انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات ملے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا، اور معجزہ ایسا ملا کہ اس زمانے کے اندر جو چیز عروج پر تھی اور جس پر لوگ فخر کرتے تھے، ان نبیوں کو، ان انبیاء کو ایسے معجزے ملے کہ ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے نے سرنگوں کر دیا، وہ لوگ بھول گئے۔ جس طرح کے چند انبیاء کی میں آپ کے سامنے مثال کر کے آگے بڑھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جادوگری کا بڑا دور تھا، جادوگر بڑے مشہور تھے، عوام ان سے بہت زیادہ قائل تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، ورنہ آپ کا جو ہاتھ تھا باہر نکالتے بجلی کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت جادو بڑا عروج پہ تھا، اس کی مطابقت سے اس کے فخر کو گرانے کے لیے اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ جب ہزاروں ٹن کی رسیاں آپ کے سامنے سانپ بن کر آتی ہیں تو آپ اپنا عصا چھوڑتے ہیں، وہ بڑا اژدہا بن کر سب کو نگل لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے زمانے میں اہن گری لوہے کی صنعت بڑے عروج پر تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ موم بن جاتا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، وہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو موم بن جاتا، آپ جس طرح چاہتے اس کو اسی شکل میں متشکل فرما دیتے، جو چیز بنانا چاہتے آپ بنا لیتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب یونانی بڑے عروج پر تھی، اطباء بڑے مشہور تھے، انہوں نے ہر بیماری کا علاج دریافت کر لیا تھا، اس مرض کی تشخیص، اس کا علاج دریافت کر لیا تھا، سوائے 3 چیزوں کے ہر مرض کا انہوں نے علاج تشخیص کر لیا تھا اور اس کا علاج بھی، لیکن 3 بیماریوں کا ان کے پاس علاج نہ تھا۔ وہ 3 بیماریاں پیدائشی نبینا، کوڑ کی بیماری اور مردے کو زندہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نبینا شخص کی آنکھوں پر انگلیاں رکھتے، اللہ رب العزت اس کو نظر عطا فرما دیتا۔ آپ کوڑ والے بندے کو، مریض کو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ آپ مردوں کو زندہ فرماتے۔ باقی وہ معجزات جو ان شعبدہ بازوں کی، جادوگروں کی جو کرامتیں تھی، جو اطباء نے جو علاج دریافت کیے تھے، ان کو لوگ بھول گئے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مارتے، وہ پھڑ پھڑا کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا اس وقت کے جس طرح کے حالات تھے ان کے مقابلے میں، اور جتنے نبیوں کو جتنے معجزے ملے وہ سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ اور جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جس طرح کے حالات تھے، زبان، فصاحت و بلاغت یہ بڑی مشہور تھی، شعراء کا دور تھا، ہر تیسرا بندہ شاعر تھا، اگر کوئی شاعر نہ ہوتا تو گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی شعر یاد ہوتے، شاعری کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، جب آپ کی آمد ہوئی، جب آپ ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس وقت لوگ اشعار لکھتے تھے اور کعبے کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے کہ اگر کوئی ہے تو ان کے مقابلے میں شعر لے آئے۔ صحابہ نے بھی ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور سورۃ الکوثر کعبے کے ساتھ لٹکا دی۔
ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے عمرو القیس، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اس نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، لیکن 7 چکروں میں سوچتا رہے گا یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کسی شاعر نے 3 مصرے لکھے، چوتھا اس کا مصرع کیا ہوگا؟ پہلا چکر، دوسرا چکر، 7 چکر لگائے، چوتھا مصرع اس کے ذہن میں نہیں آیا. آخر میں اس نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرما کر فرمایا کہ دنیا والوں کو آپ چیلنج فرما دیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ جو ہم نے آپ کے اوپر کلام مقدس نازل فرمائی ہے، اگر اس میں کسی کو شک ہے تو ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک سورت بھی لے آؤ. سورت تو کیا، ایک آیت تک کوئی نہ لا سکا. پھر اللہ رب العزت نے آگے خود ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے. اللہ سے ڈرو. جو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اس آگ سے ڈرو. تو اس طرح کا معجزہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ تا قیامت تک معجزہ ہے. نہ اس کی کوئی مثل لا سکا اور نہ ہی لا سکے گا. اور ہر دور کے لیے یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے. ہر دور میں اس دور کی مناسبت سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور ہر مفسر جس دور میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کی یہ شان ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ صرف آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک محدود نہ تھا. آپ کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک ہے، چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے تو آنا